नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियोस के नीचे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ब्लाइंड फॉलोअर्स कुछ कमेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी पॉकेट से निकाल के, जो उनको असल में थमाए गए, पकड़ाए गए। अब उन कमेंट में से एक कमेंट आम तौर पे जो वो कॉपी पेस्ट करते हैं वो ये कि हक़ हमेशा अली के साथ होगा, और कहते हैं ये हदीस है, लेकिन आज तक किसी ने हदीस की किसी किताब का रेफरेंस नहीं दिया कि कौन सी किताब में ये हदीस मौजूद है। बहरहाल हम इस पर आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। तो उस हदीस की तहकीक में ये हमारा तीसरा एपिसोड है। ये अब देखें, हमारे सामने जो है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है। हमने कहा था कि जो किताबें मिर्ज़ा जी ने अपलोड की हैं अपनी वेबसाइट पे, वो तो मिर्ज़ा जी ने भी नहीं पढ़ी, सही बात ये है, उनके फॉलोअर्स ने क्या पढ़नी है। अब हम इंशाअल्लाह से वो सारी किताबें मिर्ज़ा जी को भी पढ़वाएंगे, उनके फॉलोअर्स को भी पढ़वाएंगे, क्योंकि मिर्ज़ा जी का दावा ये है कि ये सारी किताबें जो है वो मुहद्दिसीन ने अवामुन्नास के लिए लिखी हैं। तो और इन किताबों में हक बयान हुआ है और वो हक लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी ठीक है जी, ये अहले सुन्नत पाक.com से आप मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ से ही डाउनलोड की हुई है। ये अब ज़रा रवायत देखिएगा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की ये रवायत, ठीक है, 38526। ये रवायत जो है ये जिल्द नंबर भी आपको दिखा देते हैं। जिल्द नंबर जो है वो 11 है, वॉल्यूम नंबर 11 है और पेज नंबर 598 है, किताबुल फितन में। अब इस रवायत में क्या चीज़ मौजूद है, इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के इख्तिलाफ का जिक्र हुआ। बाद में हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। इन लोगों को बात समझ भी नहीं आती कि हमने थंबनेल में टाइटल क्या लगाया और ये नीचे से क्या इतराज़ात निकालते रहते हैं। बहरहाल हम हदीस का ज़रा मतन पढ़ लें, और ये अथेंटिक रवायत है। ये तारिक बिन शिहाब से रवायत है कि जी जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर आई तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप में जवानी और क़ुव्वत को पहचान रहा था। अगर मैं लड़ाई करता तो मैं लोगों के साथ जो है वो निकला और मकाम रबदा पर पहुंचे। वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो नमाज पढ़ाई और फिर सलाम फेरा, और नमाज पढ़ने के बाद टेक लगा के बैठ गए। फिर हज़रत हसन बिन अली खड़े हुए उनसे रोते हुए। ये वो वक्त है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो जमल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जंग जमल की। दूसरी तरफ हज़रत तला और ज़ुबैर हैं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह। तो अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो खड़े होके अपने वालिद मोहतरम से क्या इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो हज़रत हसन बिन अली खड़े हुए और रोते हुए बात करने लगे, मतलब रोते हुए बात की उन्होंने। हज़रत हसन ने फरमाया, मैंने आपसे कहा था, यानी हज़रत अली से, कि जब लोगों ने उस आदमी का मुहासरा किया था, यानी हज़रत उस्मान का, कि आप मक्का जाकर वहां पर इकामत इख्तियार करें, आपने मेरी बात ना मानी। ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मशवरा दिया था कि जब मदीना के अंदर, चूँकि वो कैपिटल था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का मुहासरा किया गया, तो अब उन्हें कहा हज़रत हसन ने रज़ी अल्लाह अन्हु कि आप मक्का चले जाएं, ताकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो एक तान है, जो इल्ज़ाम है, उसमें आपके ऊपर कोई हर्फ या बात ना आए। दूसरी बात क्या की हज़रत हसन ने कि आपने ये मेरी बात नहीं मानी। फिर कहा कि जब उन्हें शहीद किया गया, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने घर में रहें यहां तक कि अरब की अक्लमंदी वापस आ जाए। बस अगर आप गो की बिल में हुए तो वो आपको ऊंट के पहलू मारते, यहां तक कि आपको इस बिल से निकालते। आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा जो इख्तिलाफ किया हज़रत हसन ने हज़रत अली से कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, तो हज़रत हसन ने इख्तिलाफ किया कि आप बाहर ना निकलें। ये उनका इख्तिलाफ था। यहाँ तक कि अरबों की अकल जो है वो वापस आ जाए, लोगों का जोश जो है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से ज़ाहिर बात है कि उनको उनके घर में मजलूमाना उनकी शहादत हुई थी, तो लोग एक गुस्से के जज्बात तो थे। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना यह था कि लोगों के जज्बात जब तक जो है वो ठंडे नहीं पड़ जाते, उस वक्त तक आप बाहर ना निकलें, इसका फ़ायदा नहीं है। तो ये इख्तिलाफ किया था दूसरा हज़रत हसन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। तीसरा क्या इख्तिलाफ हुआ, तो हज़रत हसन कहते हैं आपने मेरी वो बात भी नहीं मानी, और अब मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं कि आप इराक ना जाएं, कहीं बेतवज्जुही की हालत में आपको कत्ल कर दिया जाए। अब तीसरी बात यही कही है कि आप इराक की तरफ जो है वो ना जाएं, क्योंकि वहां पे जो है वो आपके दुश्मन है, असल में वो आपके चाहने वाले नहीं है, वो आपके दुश्मन है। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ किया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे नज़दीक हक पे हैं। हमारे नज़दीक कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हक पे हैं। मिर्ज़ा साहब के तो ब्लाइंड फॉलोअर्स ये कह देंगे, लेकिन जिनके नज़दीक वो भी अहले बैत में से इमाम मासूम है, तो इमाम मासूम जो है वो कैसे गलत हो सकता है?
ٹھیک ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہو گیا اس خاص طبقے کے لیے، اس خاص فرقے کے لوگوں کے لیے جو ہمارے ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹس کرتے ہیں، مطلب گالم گلوچ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے. تو ان کے لیے ہمارا یہ جواب ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام ائمہ معصوم ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو اس میں تو دونوں کو حق پہ ہونا چاہیے، دونوں کیسے جو ہے وہ حق پہ ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ بھی لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہاں حق پر ہے یا حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے انجینئر صاحب کے بلائنڈ فالوور سے کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ اگر ان کو علم تھا تو انہوں نے روتے ہوئے اپنے والد محترم سے اختلاف کیوں کیا مجمع کے اندر پبلک میں، اور یہ بات اس طرح سے کیوں کی کہ میں نے آپ کو اس جگہ بھی سمجھایا، میں نے آپ کو اس جگہ بھی مشورہ دیا، میں نے آپ کو اس جگہ بھی یہ بات کہی، لیکن آپ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں؟ تو یہ انداز حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیوں اختیار کیا؟ اگر یہ کوئی حدیث تھی کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتا ہے، جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا نہیں معلوم جو ان کے بیٹے ہیں، جو اہل بیت میں سے ہیں، آپ کہاں سے یہ حدیثیں لے آئے ہیں؟ تو اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی تو وہ اختلاف ہی کیوں کرتے؟ یہی بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ کمنٹس کرنا شروع کر دیے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ آپ نے پہلے جو حدیث سنائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ دوسری شادی کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، اور اللہ کے وسلم نے خطبہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا. او بھائی ہم نے بھی حدیث میں یہ بات پڑھ کے سنائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا تھا، دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا جو ابو جہل کی بیٹی سے کرنے لگے تھے، لیکن پیغام نکاح تو بھیجا تھا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، صحیح روایات میں ہے، آپ کو روایات دکھا دی ہم نے. اختلاف تو ہوا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے کہہ رہے ہیں، مسجد میں جا کے منبر پہ چڑھ کے خطبہ دے کے کہہ رہے ہیں، پبلک میں کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں اختلاف ہی نہیں ہوا؟ بھئی کوئی اپنے داماد کے بارے میں مسجد میں جا کے پبلک میں جا کے خطبہ دیتا ہے کہ وہ چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے؟ کوئی اختلاف ہوگا تو یہ خطبہ دے گا نا. مطلب کیسی بات کر رہا ہے کہ آپ اختلاف ہی کوئی نہیں ہوا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور نام بھی نہیں لیا حضرت علی کا، کیا بات کی؟ ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور وہاں نکاح کر لے، لیکن میری بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ظاہر کر رہا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو گھر سے اٹھ کے آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو وہ اگر گھر میں مسئلہ حل ہو جانا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے وسلم کے پاس کیوں آئی، اور اللہ کے وسلم نے جا کے جو ہے وہ مسجد میں خطبہ کیوں دیا؟ مطلب خامخواہ جا کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جو ہے وہ ایک خطبہ جو ہے وہ دے دیا اور اس میں جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے داماد کی تعریف بھی کر دی. ایسی بات نہیں ہے، اختلاف ہوا تھا، اس بات کو مانیں. باقی یہ ہے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی طرف رجوع کر لیا تھا. ہمارا مقدمہ کیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیشہ حق ہوتا، حق ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا، تو جب انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیج دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ موافقت اختیار کرتے کہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہم جو ہے وہ نہیں کرتے. آپ کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو چاہیے تھا، وہ تو ان کی اہلیہ تھی، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موافقت اختیار کرتی، لیکن ان کو بھی نہیں معلوم تھا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے وسلم کے پاس شکایت لے کے چلی گئیں. تو یہ شکایت بتا رہی ہے کہ یہ روایات جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی روایات ہیں. بات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، بات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اختلاف کر رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے چچا اختلاف کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اختلاف کر رہے ہیں. مطلب سارے اہل بیت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں. حضرت علی سے ان کے بھائی عقیل بن ابی طالب اختلاف کر رہے ہیں. مجھے بتائیں رہ کون گیا جس نے اختلاف نہیں کیا؟ اگر یہ کوئی روایت تھی کہ حق ہمیشہ جو ہے وہ علی کے ساتھ ہوگا تو یہ ان ساروں کو بھی نہیں پتا تھا، آپ لوگوں کو پتا چل گیا صرف کہ یہ روایت کوئی موجود ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. رہی بات اس روایت کی صحت کی، تو ہم مصنف ابن ابی شیبہ کا محقق نسخہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کتاب کے محققین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور اس کو امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا. مطلب بنیادی مصادر کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ پیج نمبر 286، یہ اس کا
عربک ورژن ہے اور یہ حدیث نمبر 40154 ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رو رہے تھے، جب وہ کھڑے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی عورتوں کی طرح مت رو اور جو بات کرنی ہے وہ بات کرو۔ تو وہ پھر حضرت جو ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ نے پھر آگے گفتگو کی۔ تو یہ روایت اب دیکھیں یہاں پہ یہ حاشیہ نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حاشیہ نمبر 8 نیچے دیکھیں آپ، یہ صحیح ہن، یہ روایت صحیح ہے، محقق نے کہا ہے، اور اس کو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نکالا ہے، اور اسی طرح یعقوب نے المعرفہ میں نکالا، ابن عساکر نے بھی، اور ابن جوزی نے بھی، اور ابن جریر نے بھی، اور ابو عبید نے بھی۔ تو تمام جو ہے وہ بنیادی جو مصادر ہیں، خاص طور پہ آثار صحابہ کے اور تاریخ کے، تو اس میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی اور یہ صحیح روایت ہے۔ باقی دیکھیں جی، مرزا جی نے تو آپ کو یہ روایتیں نہیں سنانی۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو علمی کتابی نہیں بنانا، انہوں نے کتابیں ضرور اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہ کتابیں نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ ساری روایات آپ نے مرزا جی کے منہ سے سنی ہوتی، ہم سے نہ سن رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ واقعتاً میں علمی کتابی ہوتے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک اچھے ایکٹر ہیں، مطلب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، مطلب ایکٹنگ ان کی بہت کمال کی ہے۔ تو لیکن یہ کہنا کہ جو ان کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو بھائی معذرت کے ساتھ ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک خاص فرقے کی کتابوں سے چند جو ہے وہ فرقہ وارانہ مباحث پڑھ لی ہیں اور وہاں سے دلائل اٹھا لیے اور کراس چیک کر لیا ان کو جو ہے وہ متعلقہ کتب کے اندر، بس ان کا حدیث کی کتابوں کا کل مطالعہ وہی ہے جو فرقہ وارانہ کتب کا ہے، اس سے آگے پیچھے انہوں نے حدیثیں نہیں دیکھی۔ اگر انہوں نے اس سے آگے پیچھے کی حدیثیں دیکھی ہوتی تو کبھی یہ کتابیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہ کرتے۔ اب ان کتابوں کا مطالعہ جو مرزا جی نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں ہم آپ کو کروائیں گے، اور صحیح معنوں میں ہم آپ کو علمی کتابی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اصل میں علمی کتابی بنیں گے، پہلے تو آپ کچھ اور تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔